السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علی رضا ولاگ کے نام سے۔ تو جی جو پیٹرول کی آج نئی قیمت ہے وہ ہے 272 روپے لیٹر۔ تو میرا ان تمام سیاستدانوں سے نون لیگ کی جو جتنی بھی ان کی اسپوکس پرسنز ہیں ان سب سے یہ گزارش ہے کہ جب پیٹرول کا ریٹ عمران خان کے دور حکومت میں بڑھا تھا 148 روپے ہوا تھا تو آپ لوگوں کی جو چیخیں تھیں وہ 7ویں آسمان کو ٹچ کر لی تھی۔ تو ابھی جو پیٹرول بڑھا ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ اب جو مہنگائی کا ایک طوفان آنا ہے، 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگا دیے ہیں اپنے اسحاق ڈار صاحب نے۔ وہ تو ڈالر کو کنٹرول کرنے آئے تھے، ان کے ڈر کی وجہ سے تو ڈالر آٹومیٹکلی 7 روپے کم ہو گیا تھا جب وہ پاکستان میں لینڈ کیا تھا۔ تو اب وہ ڈالر کدھر گیا ہے؟ یا تو اسحاق ڈار میں وہ اب ابلٹی نہیں رہی، وہ مصنوعی ڈالر جو کنٹرول کرنے کا ان کا فارمولا تھا وہ بالکل فلاپ ہو چکا ہے۔ وہ مصنوعی ڈالر جو کنٹرول کیا کرتے تھے وہ تھیوری آف فلاپ ہو گئی ہے، وہ ان سے کنٹرول ہو نہیں پا رہا۔ اور 272 روپے لیٹر پیٹرول عوام ڈلوائے گی اپنی گاڑیوں میں، موٹر سائیکلوں میں، ہر چیز مہنگی کر دی ہے۔ ٹافیاں مہنگی کر دی ہیں، ان کے جو بچوں کے کھلونے وہ مہنگے کر دیے ہیں، دوائیاں مہنگی کر دی ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب خدا کا نام لیں، آپ کا تو لندن میں آلریڈی ہر چیز سیٹ پڑی ہوئی ہے، آپ کو تو فرق پڑنا نہیں ہے۔ لیکن یہ پاکستان کی عوام جو ہے اس پہ رحم کرے تھوڑا سا۔ اگر آپ کو رحم آتا ہے تو پہلی بات تو آپ کو آتا ہی نہیں ہے رحم۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، کسی قسم کی بھی کوئی سیاسی پارٹی ہو، اس کو رحم تو آتا ہی نہیں ہے۔ وہ صرف اپنے جو ان کا شوق ہوتا ہے وہ پورا کرنے آتے ہیں، شوق پورا کرتے اور چلے جاتے ہیں۔ یہ تو 272 روپے لیٹر پیٹرول آپ نے کر دیا ہے، بندہ آپ لوگوں سے پوچھے کہ کبھی اپنی گاڑی میں اپنی جیب سے آپ نے پیٹرول ڈلوایا ہے؟ کبھی زندگی میں ڈلوایا ہو؟ یہ جتنی بھی بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں ان سیاستدانوں سے ان کے ریٹ پوچھے جائیں تو یقین جانے کسی ایک سیاستدان کو ریٹ کا پتہ نہیں ہونا، کیونکہ ان کی گاڑیوں میں جو پیٹرول ڈلتا ہے وہ سرکاری پرچی میں سے ڈلتا ہے، ان کے ڈرائیور حضرات ڈلواتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سیاستدانوں کے حالات یہ ہیں کہ ہر ایک چیز انہوں نے پڑھ کے بولنی ہوتی ہیں، نہ ان میں سے کبھی کوئی سبزی خریدنے کا کسی کو پتہ ہے، نہ کسی کو کوئی بھی بنیادی ضروریات کی چیز ہے، دال ہے، آٹا، چینی، سبزی، گھی، کسی ایک چیز کا ریٹ نہیں آتا ان سیاستدانوں کو، کیونکہ ان کے تو ششکے لگے ہوئے ہیں، ان کی تو لگی ہوئی ہیں موجیں۔ یہ انڈوں کو کلو کے حساب سے بتا دیتے ہیں اور ٹماٹروں کو درجن کے حساب سے بتا دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نہ کبھی کوئی چیز خود جا کے خریدی، نہ ان کو غریب آدمی کی جو مسئلہ ہے یا ان کی تکلیف ہے، یہ تو صرف اور صرف ان کے نام پر لوٹنے آتے ہیں۔ ان کو صرف غریب آدمی کے نام پر لوٹنا آتا ہے، اور یہ لوٹنے آتے ہیں۔ اپنی ماں سے بتائیں بھی، کبھی زرداری کا جو بیٹا ہے بلاول بھٹو، اس نے کبھی زندگی میں کوئی چیز خریدی ہوگی جو گھر کے استعمال کی چیز ہے، جو آپ لوگوں کی اور میری ضرورت کی چیز ہے؟ اسی طرح خان صاحب کو لگا لو، نواز شریف کے بیٹے لگا لو، مریم نواز کے بیٹے لگا لو، کوئی بھی سیاستدان کا بیٹا لگا لو، ان کی عورتیں ہیں وہ لگا لو، کسی کو ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، آٹا، گھی، دال، چاول، ان کے ریٹ کا ہی نہیں پتہ ہوگا کہ ان کے ریٹ اس وقت بازار میں، مارکیٹ میں کیا اور کس ریٹ سے ملتے ہیں، کیونکہ ان کو تو ملتے ہیں فری، ان کی تو ساری چیزیں ان کے گھروں میں پہنچ جاتی ہیں۔ اور یہ جو جتنی بھی تکلیف دہ لمحات ہیں، یہ صرف اور صرف جو جتنے مڈل مین ہیں، جتنے غریب لوگ ہیں، ان کی جو گھروں میں رہنے والی عورتیں ہیں، خاتون خانہ ہیں، یہ سارے مسائل ان کے ہیں۔ تو برائے مہربانی غریب آدمی پر رحم کیا جائے، ان کے کوئی تھوڑا سا سانس لینے کی جو ہے نا وہ چھوڑ دی جائے کہ وہ بیچارہ سانس لے سکے۔ آپ لوگوں نے ملک کے یہ حالات کر دیے، مہنگائی کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے۔ جس کے پاس کوئی 2، 4، 5 لوگ ملازمت کرتے تھے، اس نے وہ ان کو اپنی ملازمت سے نکالنا شروع کر دیا ہے۔ اتنے برے حالات تو کرونا کے دنوں میں نہیں تھے، جب پوری دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی تھی، پوری دنیا میں مہنگائی کی ایک لہر آ گئی تھی، تب تو اتنے برے حالات تو تب نہیں تھے جتنے کہ یہ نون لیگ کی حکومت اور پی ٹی این کی حکومت نے آگے کر دی ہیں۔ اور یہ ان کے پاس نعرہ، یہ ابھی بھی ان کا ٹاک شو دیکھ لو، ان کے پاس نعرہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو غریب آدمی کو بچانے آئے ہیں، ہم تو پاکستان کو بچانے آئے ہیں۔ اگر ایسے آپ لوگ ہمیں بچانے ہیں تو آپ کو اللہ کا واسطہ واپس چلے جائیں، ہمیں آپ مردہ چھوڑ دیں۔ اگر اس کا مطلب یہ جو حالات آپ لوگوں نے کر دیے اس کا مطلب ہمیں بچانا ہے، تو آپ ہمیں نہ بچائیں، ہم آپ کے بچانے کے بغیر ہی خوش ہیں۔ اتنے بدترین حالات آپ لوگوں نے پیدا کر دیے ہیں۔ ابھی تو گرمیاں آنی ہیں، بجلی کے بل پتہ نہیں کیسے ادا کرنے لوگوں نے، خودکشیاں بڑھ جانی ہیں، چوری چکاری بڑھ جانی ہے، آپ لوگوں کے ششکے لگے ہوئے، موجیں لگی ہوئی ہیں۔
ان لوگوں کے جو بچے جوان ہوتے ہیں، بچے بڑے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ کوئی ان میں سے پائلٹ نہ بنے، کوئی ڈاکٹر نہ بنے، کوئی انجینئر نہ بنے. وہ خواہش ہوتی ہے ہم لوگوں کی کہ ہمارے بچے بڑے ہوں، کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے، کوئی پائلٹ بنے. ان لوگوں کا کام صرف اور صرف ایک ہوتا ہے، کوئی بچہ ہے یا بچی ہے یہ بڑے ہوں اور یہ سیاست میں آئیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سیاست سے بڑا کوئی بزنس نہیں ہے. سیاست میں آنا سب سے بہترین بزنس ہے جو ہمیشہ فائدے میں جاتا ہے. کسی بھی پولیٹیشنز کا کاروبار آج تک نقصان میں نہیں گیا. کوئی بھی پولیٹیشین ہے اس کا کاروبار آج تک نقصان میں نہیں گیا، اور اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو وہ نقصان میں جاتا نہیں ہے. لیکن اگر وہ کاروبار نہ کرے وہ پھر بھی فائدے میں رہتا ہے، کیونکہ سیاست خود پاکستان میں ایک بزنس ہے. پاکستان میں سیاست کرنا ایک بہت بڑا بزنس ہے اور جس میں کوئی لاس کے چانسز نہیں ہیں. یہ واحد سیاست ایسا کاروبار ہے جو جس نے چلنا ہی چلنا ہے. اس میں چلنے کے لیے صرف آپ کو کچھ چیزیں یاد کرنا پڑتی ہیں. غریب کا نعرہ لگانا، اچھے کپڑے پہن کر جب آپ غریبوں کو جپھی ڈالتے ہو، ووٹ مانگنے آتے ہو، وہ بیچارہ وہیں پہ لیول ہو جاتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے جی چودھری صاحب نے جپھی ڈال لی ہے، میں کوئی خاص آدمی ہوں، چودھری نے جپھی ڈالی، ورنہ اس چودھری کی جپھی میرے غریب بندے کے نصیبوں میں کہاں تھی. اور جب وہ ووٹ لے لیتا ہے، ایم پی ایم این اے بن جاتا ہے، تو پھر وہ بیچارہ 5 سال غریب دیکھتا ہے، وہ رائے تکتا ہے آپ لوگوں کی بڑی حسرت سے کہ کاش وہ چودھری دوبارہ میری آ کے میری فریاد سنے، میرے حالات دیکھے. آپ لوگوں کی سیاست، پاکستان کی جو سیاست ہے وہ شروع ہوتی ہے ڈیرے سے، کسی کی فوتگی ہوگی وہاں پہ جا کے فاتحہ کہنے سے. 2 لوگ لڑ پڑے ہیں کسی ایک پارٹی کے کہنے پہ ایس ایچ او کو فورس کر کے پرچہ کروا دینا ہے، پھر دوسری پارٹی کی طرف ہو کے اس سے پرچہ خارج کروا دینا ہے، پھر ان کی صلح کروا دینی ہے، دونوں پارٹیوں کے آگے سچا بن جانا ہے. پاکستان کی سیاست یہ ہے. حالات اس قدر مہنگائی کی وجہ سے برے ہیں کہ لوگوں کو کھانے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں کو شرم نہیں آنی. جو مرضی کہتے جاؤ، جو مرضی کر لو، ان لوگوں کو شرم نہیں آنی. یہ جو مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے تھے، مہنگائی ختم کرنے کا دعویٰ لے کے آئے تھے، اللہ کی قسم ان سب لوگوں کو ہماری مہنگائی سے کوئی مطلب نہیں ہے. کوئی ایک بندہ ان میں سے ایسا نہیں ہے جس کا کوئی پاکستان میں انٹرسٹ ہو. پاکستان میں کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. پاکستان، اچھا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ نہ کرے، میرے کہنے سے نہ ہو جانا نہ رک جانا ہے، لیکن اللہ نہ کرے کہ پاکستان کو ایک دفعہ ڈیفالٹ کر لینا چاہیے. پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کے بعد اس قوم کو شاید عقل آ جائے، اس قوم کو شاید پتہ چل جائے کہ ڈیفالٹ کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ کتنے خطرناک ہیں، کتنے بھیانک ہیں. ویسے پوری دنیا میں آلریڈی بہت سارے ملک ہیں جو پہلے ڈیفالٹ کر چکے ہیں، لیکن اب وہ پوری دنیا میں ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں ہیں. انہوں نے اپنے جو اکانومی ہے اس کو سٹیبل کیا، اپنی جو ان کی جو خامیاں تھیں ان کو دور کیا، اور جتنے لوگوں نے ڈیفالٹ کیا اب وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہیں. اور میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ پاکستان کو صحیح سمت میں، درست سمت میں چلنے کے لیے ایک دفعہ ڈیفالٹ کر دینا چاہیے. یہ ڈیفالٹ کرنے کے بعد جو پاکستان کی قوم ہے اس کے بھی 14 طبق روشن ہو جانے چاہیے. اس کے جب 14 طبق روشن ہو گئے تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ یہ جو اکانومی کے ساتھ یہ لوگ آ کے جو حال کرتے ہیں، یہ جو ہمارے ساتھ حال کرتے ہیں، ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ شروع سے میرا دادا بھی تیر تے ٹھپا لاندا سی تو میں بھی تیر تے ٹھپا لانا ہے، ان کے 14 طبق روشن ہیں. یہ جو کہتے تھے نا ہم شروع سے مسلم لیگ نون کے ہی ہیں، میرا دادا بھی شیر پہ مور لگاتا تھا، میں بھی شیر پہ مور لگاتا ہوں، ان کے 14 طبق روشن ہوں. یہ جو بلے کے حمیتی ہیں نا جو کہتے ہیں جی بس بلہ ہے تو سب کچھ ہے، ان کے 14 طبق روشن ہوں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پاکستان ڈیفالٹ کرے، ان کے حالات اور گندے ہوں، پھر پاکستان کی قوم کو پتہ چلے کہ ہم نے اپنے حق کے لیے کیسے کھڑا ہونا ہے. پھر ان کو پتہ چلے کہ ڈیفالٹ کرنے سے ملک کے اور ہمارے کیا حالات ہوتے ہیں. ابھی ان کی سانسیں چل رہی ہیں، جب ان کی سانسیں رکنی ہیں، صحیح طرح سے رکنی ہیں، پھر ان کو پتہ چلنا ہے. اور پھر کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ آئے اس ملک میں اور وہ اس کو درست سمت پر لے کے چلے. یہ جو کوئی سب سے غریب ملک ہے ہمارا اور سب سے زیادہ وزیر ہیں یہاں پہ، ہر وزیر کے پاس پروٹوکول، گاڑیاں، پیٹرول، بجلی کے بل فری، آنا جانا،
موج مستیاں، بچوں کے باہر کے ٹور، خود کے باہر کے ٹور، ٹکٹیں فری، یہ ان کے ششکے جب تک ختم نہیں ہونے پاکستان کے حالات نہیں بدلنے۔ کوئی بندہ آئے، اللہ کرے اس ملک میں کوئی بندہ آئے جو صرف اور صرف آ کر اس ملک کی قوم کے بارے میں سوچے، غریب آدمی کے بارے میں سوچے، اس کو کوئی سروکار نہ ہو اپنے بینک بیلنس بڑھانے سے۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے تاجر ہیں، یہ اس ملک میں تجارت کرنے آئے ہوئے ہیں۔ کہ ساکھ ڈار صاحب آئے ہیں ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ ڈالر میں اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ آئے گا اپنی وزارت کے مزے لوٹے گا، کیسز اللہ کے حکم سے اس کے ختم ہو گئے سارے، جتنے بھی نیب میں کیسز چل رہے تھے وہ۔ اچھا اس ملک کی بدقسمتی کا کیا عالم ہے کہ ایک بندہ مفرور رہا ہے 4 سال مفرور رہا ہے، اور اس کے بعد پاکستان آیا اور آتے وہ وزیر بن گیا، وزیر خزانہ بن گیا ہے۔ شرم ہی کر دو، اور تھوڑی جی شرم ہی کر دو تھوڑے اگر ہے تو آج کا ولاگ کرتے ہیں ہم ختم، اور پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔